إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ، اللہ رب الرحمن اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹ جانے والی، باطل ہو جانے والی چیز ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ابو الحیاج اسدی سے کہا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا؟ اور وہ کام جناب حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی مجسمہ دیکھو تو اس مجسمے کو ختم کر ڈالو، اور کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس اونچی قبر کو برابر کر ڈالو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت نے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک نے ہمیں مدینے کی ریاست کا یہ نقشہ دکھایا اور یہ نقشہ بتایا ہے کہ جو مدینے کی ریاست ہوگی، جو ریاست اسلامی ریاست ہوگی، اسلامی ریاست کے اندر جہاں مسلمانوں نے اور دیگر بے شمار کام کرنے ہیں، وہیں مجسموں، مورتیوں، بت خانوں، تصویروں اور اونچے اونچے قبروں اور مزاروں اور درباروں کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بتا دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے بھی بتا دیا کہ حق آ گیا، حق آ پہنچا ہے، اور باطل مٹ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل جو ہے وہ مٹ جانے والی چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کا کس طرح قیام کیا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کا بندوبست کیا۔ اسلامی ریاست میں اور مدینے کی ریاست میں مسلمان بت شکن ہوتا ہے، مسلمان اونچی قبروں اور درباروں اور مزاروں کو مٹانے والا ہوتا ہے، اور مسلمان بت شکن بن کر بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ ریاست اسلامی ریاست نہیں ہوتی، یا وہ ریاست مدینے کی ریاست نہیں ہوتی کہ جس ریاست کے حکمران بجائے بت توڑنے کے اور بتوں کو گرانے کے اور بت خانوں کو ختم کرنے کے وہ بتوں کو بنائیں، یعنی مسلمان ریاست وہ بت شکن ہوگی، وہ بت فروش نہیں ہوگی۔ مسلمان ریاست بت گرانے والی ہوگی، مسلمان ریاست بت خانے اور بت بنانے والی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیت اللہ میں آپ تشریف لائے،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کمان موجود تھی، اور اس موقع پر بیت اللہ کے گرد بے شمار مجسمے اور بت موجود تھے۔ یعنی مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بت خانہ بنا رکھا تھا، اور بیت اللہ میں بیت اللہ کے اندر اور باہر 360 کے قریب بت موجود تھے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کمان سے بیت اللہ میں موجود بتوں کو، مجسموں کو ٹھوکریں مارتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہے تھے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر فتح مکہ کے موقع پر طواف کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمان کے ساتھ ٹھوکریں مار مار کر بیت اللہ میں موجود مجسموں اور بتوں کو توڑتے اور گراتے جاتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے اندر موجود بنی ہوئی تصویروں کو مٹا رہے تھے، اور مسلمان بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑ اور گرا رہے تھے۔ تو مدینے کی ریاست کی بنیاد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بت توڑ کر کی، نہ کہ مدینے کی ریاست کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بت خانے بنا کر کی۔ آج کے یہ کذاب اور فحاش اور جھوٹے اور دجال صفت حکمران، اس جھوٹے اور مکار آدمی نے دھوکہ دینے کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں پر دھوکے میں مبتلا کیا۔ جنہیں دنیا کا لالچ تھا، جنہیں روپے پیسے کا لالچ تھا، جن کا دین اور شرم و حیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس جھوٹے حکمران نے انہیں یہ لالچ دیا کہ روٹی ملے گی، کپڑا اور مکان ملے گا، سینکڑوں اور ہزاروں اور کروڑوں کی صورت میں نوکریاں ملیں گی۔ نتیجہ کیا ہوا وہ ساری قوم کے سامنے موجود ہے، اور افسوس اور صد افسوس کا مقام یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والوں نے ایک ایسے شخص سے دھوکہ کھایا کہ جسے نہ اسلام کے متعلق کوئی خبر ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کوئی آگاہی ہے۔ ایسے کذاب اور جھوٹے شخص سے دھوکہ کھایا کہ جو 126 دن کنجریوں اور رنڈیوں کا ناچ نچاتا رہا، اور دھوکہ یہ دیا کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بنا دیا جائے گا۔ تو دھوکہ کھانے والوں پر بھی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اگر کوئی دھوکہ کھانے والا دھوکہ کھاتا تو دھوکہ دے سکتا تھا سراج الحق، دھوکے میں مبتلا کر سکتا تھا علامہ ساجد میر، دھوکے میں مبتلا کر سکتا تھا مولانا فضل الرحمان، کہ بندہ یہ جانتا اور مانتا اور دیکھتا اور سمجھتا تھا کہ جناب ان کے چہرے پر سنت رسول بھی موجود ہے، یہ لوگ عالم دین بھی ہیں، یہ مسجدوں اور ممبروں اور مصلوں کے وارث بھی ہیں۔ لیکن اس قوم نے اس شخص سے دھوکہ کھایا جو صرف 1-2 دن نہیں بلکہ 126 دن ملک کی ایک عام اور مشہور ترین شاہراہ پر رنڈیوں اور کنجریوں کے ناچ نچاتا رہا، اور دعویٰ یہ کیا کہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ اب اس مدینے کی ریاست میں حال کیا ہوتا ہے کہ جو مسیحی عورت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی کرتی ہے اسے باعزت کافروں کے ملک میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ مدینے کی ریاست کا حال یہ ہے کہ یہاں قادیانیوں اور مرزائیوں کو وزیر لگایا جاتا ہے۔ مدینے کی ریاست کا حال یہ ہے کہ یہاں سکھوں کے لیے بارڈر کھولے جاتے ہیں۔ مدینے کی ریاست کا حال یہاں یہ ہے کہ یہاں مہنگائی، بد امنی، بے امنی اور ہر قسم کی برائی پوری طرح عام ہو چکی ہے۔ مدینے کی ریاست کا حال یہ ہے کہ یہاں ٹک ٹاک گرلز وہ جناب کبھی کہیں نظر آتی تھیں تو کبھی کہیں پر نظر آتی تھیں۔ یہ ہے مدینے کی ریاست کا حال۔ اور مدینے کی ریاست کا رہا سہال حال کچھ یوں پورا کر دیا کہ اب یہاں اس ملک کے اندر، ملک کے کیپٹل کے اندر مندر بنائے جا رہے ہیں اور مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کا قیام کس طرح کیا؟ کرسی گنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں کمان اور چھڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمان کے ذریعے بتوں کو ٹھوکریں مار رہے ہیں اور بتوں کو توڑ رہے ہیں، اور قرآن کی آیت نبی پاک علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور باطل جانے والی چیز ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی ریاست کی بنیاد کس طرح رکھی کہ آپ نے بتوں کو توڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ کر مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اور ایک یہ مدینے کی ریاست ہے کہ یہاں بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر ہو رہا ہے کہ دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، اور ہر ایک طبقے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو مختلف طریقوں پر دھوکے میں مبتلا کر کے اپنا کوئی من مانا منصوبہ پورا کرنا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے کی تیاری ہے، اور اب بت خانے تعمیر کر کے یوں لگتا ہے کہ اسے مدینے کی ریاست کی بجائے مودی کی ریاست بنانے کی تیاری ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہر مسلمان یہ جانتا ہے، ایک عام مسلمان کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں موجود بتوں کو توڑا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر ان بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے اور ملک اور بستی میں موجود بت خانے میں گئے اور جا کر ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، حضرت ابراہیم نے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، مدینے کی ریاست کون سی ریاست ہوتی ہے؟ مدینے کی ریاست میں گستاخ رسول کی گردن جدا کی جاتی ہے۔ مدینے کی ریاست میں سکھوں اور بے ایمانوں، ملک اور اسلام دشمنوں کو سہولیات نہیں دی جاتی۔ مدینے کی ریاست میں قادیانیوں اور مرزائیوں کو وزیر نہیں بنایا جاتا۔ مدینے کی ریاست کے اندر مندر اور بت خانے نہیں بنائے جاتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان نہ سمجھے تو پھر ہمارا معاملہ کہ ہم صرف دنیا پرست ہیں، ہمیں دولت دنیا سے غرض ہے، دنیا کے مال اور دولت سے غرض ہے، نہ اسلام سے آگاہی ہے، نہ شریعت سے ہمیں آگاہی ہے۔ اور یہ کذاب، اس سے بڑا جب دجال آئے گا تو اس دجال کے پاس روٹیوں کے پورے پورے پہاڑ موجود ہوں گے،
تو دنیا پرست اور شہوت پرست لوگ پھر اس دجال کو خدا مان کر اپنی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر جب مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھی تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتوں کو توڑا، نہ کہ آپ نے بت خانے تعمیر کیے، اور صرف بیت اللہ کے اندر موجود 360 بت انہیں ہی نہیں توڑا، بلکہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے طائف میں موجود بت، دیگر بستیوں میں اور دیگر مقامات پر موجود بتوں کو بھی توڑا، اور اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بت توڑے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمان کسی ریاست کو مدینے کی ریاست میں کنورٹ کریں، جب مسلمان کسی ریاست کو مدینے کی ریاست بنائیں، تو پھر ضروری ہے کہ وہاں بتوں کو توڑا جائے، بت خانوں کو ختم کیا جائے، نہ کہ مدینے کی ریاست ہمیں یہ اجازت دیتی ہے کہ ہم بت خانے بنائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ہم مسلمان یہ بھی جانتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو بت شکن تھے، اور مسلمان محمود غزنوی کے متعلق جانتے ہیں کہ محمود غزنوی افغانستان کے علاقے غزنی کا رہنے والا، افغانستان کے علاقے غزنی کا رہنے والا یہ پٹھان، یہ محمود غزنوی، اس نے ہندوستان میں موجود ہندوؤں کے کعبے سومنات کو توڑا، اور سومنات کا مندر ہندوؤں کے لیے اسی طرح حیثیت رکھتا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ حیثیت رکھتا ہے۔ ہندوؤں کے لیے سومنات کا مندر ہندوستان میں کعبے کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس نے صرف سومنات کا مندر ہی نہیں توڑا، بلکہ محمود غزنوی بتوں اور مندروں اور بت خانوں کا دشمن تھا۔ محمود غزنوی جہاں جس علاقے کو بھی فتح یاب کرتا تو جہاں دیگر وہ کام کرتا، محمود غزنوی فتح ہونے والے علاقے میں موجود بت خانوں کو اور بتوں کو توڑ دیا کرتا تھا۔ اور ہندو لوگوں کا کیا کہنا تھا؟ ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ سومنات کا جو مندر ہے، سومنات کا جو بت ہے، وہ ان بت خانوں اور ان بتوں سے ناراض ہے، اس لیے محمود غزنوی یہ بت خانے توڑ رہا ہے۔ یعنی جس مندر سے، جس بت خانے سے اور جس بت سے سومنات کا بت ناراض ہوتا، محمود غزنوی صرف وہی بت خانہ توڑتا ہے۔ سومنات کا مندر ہندوستان میں ہندوؤں کا بہت بڑا بت خانہ تھا، اور ہندوستان کے تمام بت خانوں سے زیادہ محترم اور معزز سمجھا جاتا تھا۔ اور سومنات کا یہ مندر ایک مضبوط قلعے کے اندر تھا، جو قلعہ سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا، اور سمندر کی لہریں اس قلعے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتی تھیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ سمندر جو ہے وہ سومنات کے بت کی بوسہ لینے کے لیے قلعے کی دیواروں کے ساتھ آ کر ٹکراتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تھے مدینے کی ریاست بنانے والے، اور جب سومنات کے مندر کے متعلق محمود غزنوی کو معلوم ہوا کہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدینے کی ریاست بنانے والے افغانی پٹھان نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب کی بار جو ہے وہ سومنات کے مندر کو بھی توڑنا ہے، اور ہندوؤں کے اس بہت بڑے بت سومنات کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں سلطان محمود غزنوی افغانستان غزنی سے نکلا اپنا لشکر لے کر، اور 15 رمضان کو یہ افغانستان غزنی سے
15 رمضان المبارک کو ملتان پہنچا اور پھر سومنات کے مندر پر یہ 15 ذی قعدہ کو پہنچا۔ آج بھی یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے ذی قعدہ مہینے کی 15 تاریخ کو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومنات کا مندر توڑنے کے لیے اس علاقے کے اندر پہنچا، یعنی شعبان سے نکلا ہوا، شعبان کے مہینے میں روانہ ہوا اور ذی قعدہ کے مہینے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سومنات کے مندر پر پہنچا۔ اس مندر سومنات کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ مر جاتا ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں، ان کی روحیں وہ سومنات مندر پر آ جاتی ہیں۔ مرنے والوں کی روحیں وہ سومنات مندر میں آتی ہیں اور یہ سومنات بدھ آگے ان روحوں کو مختلف جسم دیتا ہے۔ اور ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق اگر کوئی اچھا انسان ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح کسی اچھی جانور کی جسم میں ڈالی جاتی ہے، یعنی اچھا انسان ہے تو خرگوش کے جسم میں آ جائے گا، گائے کے جسم میں آئے گا، بکری کے جسم میں آئے گا، بھینس کے جسم میں آئے گا۔ تو ہندوؤں کا سومنات کے مندر کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ بندے کی روح مرنے کے بعد سومنات کے مندر میں آتی ہے اور پھر سومنات بدھ انہیں جس جسم میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ اور سومنات کے مندر پر جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ خدمت کرنے والے موجود تھے، میوزک اور موسیقی کرنے والے، ناچ گانے والیاں عورتیں اور مرد بھی موجود تھے۔ اور جو سومنات کے مندر پر آتا اس بت کا طواف کرتے یا اس بت کی عبادت کرتے۔ یہاں سومنات کے مندر میں ہزاروں کی تعداد میں حجام لوگ بھی موجود تھے، نائی لوگ، بال کاٹنے والے، لوگوں کے سر مونڈنے والے۔ جب کوئی ہندو آ کر سومنات کے مندر میں سومنات بت کی پوجا کر لیتا تو وہاں اس مندر میں وہ اپنے سر کے بال منڈوا دیا کرتا تھا۔ جیسے بندہ حج پورا کر لیتا ہے، جیسے بندہ عمرہ پورا کر لیتا ہے، تو پھر واجبات عمرہ اور حج میں سے ہے کہ حاجی یا تو اپنے سارے سر کے بال کٹواتا ہے یا حاجی پھر اپنے سر کے بال منڈواتا ہے۔ تو کوئی بھی ہندو جب آ کر وہ سومنات کے بت کی پوجا کر لیتا، اپنے بال منڈوایا کرتا تھا اور جتنا ہوتا بت پر نذرانے بھی پیش کرتا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جس نے ہندوستان کے اوپر لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے 17 حملے کیے، تو مدینے کی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ مسلمان حکمران وہ ہوتا ہے جو بت خانے بنانے والا نہیں ہوتا، جو بت گرانے والا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ عوام کل انعام ہے، یہ وہ جانوروں سے بدتر عوام ہے کہ جسے نہ اللہ کے قرآن سے واقفیت ہے کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں کیا کہا، جو نہ یہ جانتی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا اور پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا کر کے دکھایا، کوئی معلوم نہیں۔ یہ وہ جاہل عوام ہے کہ جسے روٹی، کپڑا، مکان اور نوکریوں سے غرض ہے۔ ہمیں صرف روٹی، کپڑا، مکان چاہیے اور نوکری چاہیے، چاہے حکمران وقت وہ کوئی قادیانی آ جائے، چاہے وہ ہندوؤں کی مورتیوں کو غسل دینے والا آ جائے، یا کل کو ہماری حکمران وزیر اعظم وہ بن جائے جو کہے کہ مجھے داڑھی والا دیکھ کر ڈر لگتا ہے، یعنی وہ ملالہ یوسف زئی۔ تو آج مسلمان کو اس بات سے غرض ختم ہو چکی ہے کہ کوئی اللہ کے دین کے ساتھ کتنا کھلواڑ کرتا ہے۔ ہماری غرض و غایت صرف یہ ہے کہ کوئی لچا آئے، لفنگا آئے، بدماش آئے، ہاں جی، کوئی قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والا آئے، ہندوؤں کے مندر بنانے والا آئے، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ ہماری غرض اور ہماری غایت کہ روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، چاہے دین کا بیڑا غرق ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور وہ آخرت کے اندر بھی سزا دیتا ہے۔ ہم نے جب اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا، اللہ نے ہماری دنیا بھی تباہ کر دی۔ اللہ کے دین کو جب ہم نے پس پشت ڈالا،
اللہ نے ہماری دنیا بھی تباہ کر دی۔ ہر آنے والی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کبھی 5 تو کبھی 10% اضافہ کرتی ہے۔ یہ وہ روٹی اور نوکریاں دینے والی حکومت ہے جس نے کہا کہ تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہے، اس بدلے تمہیں قبر میں اور قیامت میں تھوڑی تنخواہ پر حساب دینا آسان ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ مسلمان ریاست وہ بت خانے بناتی نہیں ہے، مسلمان حکمران اور مسلمان ریاست وہ بتوں کو توڑنے والی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے اور ہر حملے کے اندر محمود غزنوی کا یہ کردار رہا کہ اس کے راستے میں جو بھی بت خانہ آیا، جو بھی بت آیا، محمود غزنوی ان بتوں کو توڑتا گیا۔ اور ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جن بت خانوں کو اور جن بتوں کو محمود غزنوی نے توڑا ہے اور توڑ رہا ہے، سومنات کا بت ان بتوں سے اور ان بت خانوں سے ناراض ہے۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارے اس سومنات بت کی ہے۔ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت سومنات کو بھی توڑ دیا۔ نتیجہ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جو ہندو یہ سمجھ رہے تھے کہ سومنات کا بت محمود غزنوی کو مار ڈالے گا، اور جب محمود غزنوی نے سومنات کا بت توڑ دیا اور غزنوی کو کچھ نہ ہوا، پٹھان کو کوئی فرق نہ پڑا، تو نتیجتاً سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہندو لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اور آج کے مسلمان کو دیکھ کر مودی یہ کہنے پر شاید مجبور ہوگا، یا مودی آج کے مسلمان کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوگا کہ چنگا ہے، اچھا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ یعنی آج ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر یہودی بھی شرما رہا ہوگا، ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر یہودی بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، محمود غزنوی نے بتوں کو توڑا، ملا عمر نے بامیان کے بت توڑے۔ یہ عجیب مصیبت مارا حکمران ہے، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ مدینے کی ریاست بن رہی ہے اور دکھانے میں، کہنے میں کچھ اور ہے، کرنے میں کچھ اور، مندر اور گرجے تعمیر ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا اس مسلمانوں کے ملک پاکستان کو مدینے کی بجائے قادیانی اور مودی کی ریاست بنانے کی تیاری ہے۔ اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہوں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ ہمارے ہی اعمال کی یہ سزا ہے اور وبال ہے کہ یہ اس قسم کے دین اور شرم و حیا سے جھوٹے اور بے ایمان قسم کے حکمران اللہ نے بطور سزا ہمارے اوپر مسلط کیے۔ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو مسلمان کا نہ اسلام بچے گا، نہ عزت اور آبرو محفوظ رہے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له